بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے ذیل میں ایک اور پروگرام آج آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ کو ختم ہوئے 10-12 دن ہو چکے ہیں۔ اس دوران وہ دھول بیٹھ چکی ہے جو اس جنگ کے دوران پیدا ہوئی، اور اس جنگ کے بعد بھی اس کے جو اثرات تھے وہ بہت نمایاں رہے۔ آج کل میڈیا میں اس پورے مسئلے کے بارے میں کوئی زیادہ سرگرمی کا مظاہرہ بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایران اور اسرائیل کی یہ جنگ یا یہ جھڑپیں 13 جون کو شروع ہوئی تھیں، اور اگر دیکھا جائے تو ایران اور اسرائیل کے درمیان آخر کیا جھگڑا ہے؟ دونوں پڑوسی ملک نہیں ہیں، بہت فاصلہ ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ یہ جھگڑا اس کی ایٹمی طاقت کا ہے، اور یہ ایٹمی طاقت جو وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے پرامن مقاصد کے لیے، یا ان مغربی ملکوں کے مطابق ایٹمی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے، یہ دراصل وجہ نزاع ہے۔ اسرائیل کو اور پھر خود اس کے سرپرست امریکہ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ایران نے یہ صلاحیت حاصل کر لی تو وہ ابھی ایسی صورت میں ہم سے آنکھ ملا کر بات کرتا ہے، آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرتا ہے، سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے امریکہ بھی اور خود اسرائیل بھی اس سلسلے میں سرگرم رہے کہ کسی طرح سے اس طاقت کو ختم کیا جائے۔ حالانکہ جو عالمی ایٹمی توانائی کا ادارہ ہے اس نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ ایران ایسی صلاحیت حاصل کر رہا ہے جس سے ایٹم بم بنایا جا سکے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے اچانک اس پہ حملہ کیا۔ اس ساری جنگ کا جو پس منظر ہے وہ اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ عربوں کے ساتھ ایران کے تعلقات میں کچھ بہتری نظر آنا شروع ہوئی تھی، اور اس دوران یمن کے حوالے سے، حوثیوں کے حوالے سے سعودی عرب کے ساتھ جو جھگڑا تھا اس میں بھی کمی آئی تھی۔ دوسری طرف اسرائیل نے کارروائیاں کر کے لبنان میں ایران کی حامی جماعت کا اثر کم کر دیا تھا۔ مغربی اردن میں جو عباس صاحب کی حکومت ہے الفتح کی، وہ پہلے ہی کچھ نہیں کر رہی، اور وہ تقریباً اسرائیل کو تسلیم کیے بغیر اس کو تسلیم کیے بیٹھی ہے۔ شام میں بھی حکومت کی تبدیلی کے بعد اسرائیل کو اپنی سرحدوں کے پاس سے یہ اطمینان ہو گیا کہ اب اس کو سوائے ایک حماس کے، حماس نے جس بہادری کے ساتھ اسرائیل کا مقابلہ کیا اور اس ظلم و ستم کا جو جواب اس نے دیا اور اب بھی دے رہا ہے، اور اس میں ایران کی جو حمایت اسے حاصل تھی، اسرائیل کے نزدیک یہ ایک بہت بڑا کانٹا تھا۔ حماس کی قیادت کو بھی اس نے ختم کیا، اور اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ حماس کے لیڈر کو خود تہران میں نشان بنایا گیا، اور اس وقت ہی لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ خود ایران میں اسرائیلی ایجنٹ بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور انہی ایجنٹوں کے ذریعے اسماعیل ہانیہ کو ختم کیا گیا، اسی کے ذریعے ایران کے صدر کو ختم کیا گیا، اور اب ایران اسرائیل جنگ کے بعد جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بھارت کی طرف سے اسرائیل کی موساد کو جو تعاون فراہم کیا گیا، جس طرح بھارت کے لوگوں نے ایران میں بیٹھ کر اسرائیل کے لیے کام کیا، بڑی تعداد میں ایسے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں جو بھارتی ہیں۔ یہ ایک نیا پہلو ہے جو اس ساری، اللہ کرے کہ ایران کی حکومت کو اب یہ سمجھ آئے کہ وہ بھارتیوں کے ساتھ، بھارت کے ہندوؤں کے ساتھ خصوصاً جو نرمی برت رہا ہے، انہیں جو مواقع اپنے ملک میں دے رہا ہے، وہ کس طرح سے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، اور کس طرح سے خود ایران کے مفاد کے خلاف۔ ایک اور پہلو بلوچستان میں موجود ان پاکستانی بلوچی انتہا پسندوں کا ہے جو وہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ ایران نے اس سلسلے میں بھی کسی سرگرمی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور حکومت پاکستان کے کہنے کے باوجود وہ وہاں نرمی برتتا رہا۔ اب اس موجودہ صورتحال میں ایران کیا رویہ اختیار کرتا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ ایران اسرائیل جنگ سے جو بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ
کہ ایران کے پاس بھی وہ دفاعی نظام نہیں ہے جس سے وہ کسی بڑے دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ اسرائیل کی طرف سے جو دعوے تھے کہ آئرن ڈوم ان کا بنا ہوا ہے، اور اس آئرن ڈوم کی وجہ سے وہ کسی بھی ملک کے میزائل حملوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ کیا بہت حد تک اس آئرن ڈوم نے ایران کے حملوں کو ناکام بنایا، لیکن پھر بھی بہت سارے میزائل ایران کے تہران اسرائیل میں گرے، اور اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی۔ اسرائیل کے لوگوں کو یہ تجربہ تھا ہی نہیں کہ کس طریقے سے وہ حماس پہ ظلم کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ دوسروں کو تنگ کر رہے ہیں، خود ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس بڑی تعداد میں اسرائیل کے یہودیوں نے مصر کی طرف اور خاص طور پہ قبرص کی طرف نقل مکانی کی۔ قبرص کی حکومت تو خود چلا اٹھی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے ہاں اتنی بڑی تعداد میں اگر یہودی آ گئے تو آگے کیا ہوگا۔ تو ایک پہلو جہاں ایران کی دفاعی نظام کی کمزوری کا ثابت ہوا، وہ یہ ثابت ہوا کہ اسرائیل بھی ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ ایک اور بات جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ایران کے اندر جاسوس نیٹ ورک جو جال پھیلا ہوا ہے، اس کے خلاف اب ایران کی توجہ مبذول ہوئی، اور اب اس نے ان کی پکڑ دکڑ بھی ہوئی۔ ایک اور چیز یہ سامنے آئی کہ یہ جو اندازہ تھا امریکہ کا اور اسرائیل کا کہ ایران میں لوگ اس موجودہ حکومت کے خلاف تیار بیٹھے ہیں، جیسے ہی ہم حملہ کریں گے وہ رجیم وہاں چینج ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ مخالفت ہے ایران کی، اور شہنشاہ ایران کا جو دور تھا جس میں اسرائیل کے ساتھ بہت قریبی تعلقات تھے، اور جس طرح سے مغربی تہذیب کا غلبہ تھا، اس کے حامی بہت سارے لوگ ابھی خود ایران میں موجود ہیں اور ایران سے باہر بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ایران کی حکومت تبدیل، لیکن ایسا بھی کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوا۔ اسی طرح سے خود اسرائیل کے اندر جو مخالفت خود اسرائیل کی موجودہ حکومت کی اوپر کے آئی، اور وہاں یہ آواز اٹھنے لگی کہ ہم ان عربوں کے ساتھ، حماس کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ مبنی بر انصاف نہیں ہے، ان کے ساتھ اب کوئی معاہدہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کو ایگزسٹنس ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ بہت سارے پہلو ہیں جو ایران اور اسرائیل کی اس جنگ کے نتیجے میں۔ اور پھر ایک بات اور سامنے آئی کہ امریکہ بہادر ہر جگہ اپنی ٹانگ اڑاتا ہے، پہلے جنگ کرواتا ہے پھر خود ہی جنگ بند کرواتا ہے، اور اس کا یہ رویہ ساری دنیا میں، اس کو اقوام متحدہ بھی اس کے سامنے بے بس ہے۔ OIC کا تو کہنا ہی کیا ہے، یورپی ملکوں میں سے کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی، لیکن اس کا بھی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے۔ تو یہ ایک نیا پہلو یہ بھی ہے۔ خود ایران کو اب شاید یہ سوچنے میں آسانی ہوگی کہ پہلے جو وہ اپنے انقلاب کو اپنے پڑوسی عرب ملکوں میں برآمد کرنے کا ایک منصوبہ رکھتا تھا، وہ منصوبہ کس حد تک حکمت پر اور دانائی پر مبنی تھا، اس کو بہرحال اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا ہے۔ اور یہ بات بڑی اچھی ہے کہ قطر میں امریکی اڈے پر تو اس نے جوابی کارروائی، جو ایک لگتا ہے کہ ایک ملی جلی امریکہ کو انفارم کر دیا۔ آج کل کی عجیب لڑائی ہے کہ پہلے انفارم کر دیا جاتا ہے کہ ہم آپ پہ میزائل ماریں گے، یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن سامنے آئی ہے۔ بہرحال قطر پر امریکی اڈے پر جو تھا ایران نے جوابی کارروائی کر کے کچھ اشکشوئی کرنے کی کوشش کی ہے اپنے لوگوں کی، لیکن ایسا امریکہ نے پہلے ہی شاید وہاں سے اس اڈے سے اپنی تیاریاں مکمل کر لی تھیں، اور ایران کا جو حملہ تھا وہ شاید سارے کا سارا انہوں نے۔ بہرحال یہ ایران اسرائیل جنگ کے بہت سارے پہلو تھے، اور اس میں ہمارے لیے خود حکومت پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت سبق ہے، ایرانی عوام کے لیے بہت سبق ہے، ایرانی حکومت کے لیے بہت سبق ہے۔ انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔